جو لوگ اہل فضل کی فضیلت کے قائل نہیں ہوتے وہ لوگ معاشرے کے اندر فساد کا سامان برپا کرتے ہیں۔ جتنے بھی اہل فضیلت ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ ان کا ادب کریں گے تو معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، اور اگر آپ بے ادبی کریں گے تو فساد پیدا ہوگا۔ آپ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات اچھے رکھیں گے تو آپ محسوس، ابھی ذکر ہو رہا تھا نا حضرت قاری شاکر نوری صاحب کا، تو بیان کرنے والے ہی ساتھ کہہ رہے تھے بڑے سارے حفاظ کے استاد ہیں۔ دیکھو، استاد کا احترام ہوگا تو سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شاگرد ہلکی سی بھی، چونکہ وہ اہل فضل ہے نا، استاد بڑے ہیں، ہلکی سی بھی بے ادبی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ استاد صاحب میٹرک پی ٹی سی ہیں، پرائمری کے ٹیچر ہیں، بچہ ان سے پرائمری میں پڑھتا تھا، پھر اس نے گریجویشن کی، پھر ماسٹر کی ڈگری ہوئی، ایم فل پی ایچ ڈی، بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ استاد صاحب آج بھی سائیکل پہ ہیں، پر وہ افسر لگ گیا ہے، پجاروں پہ بیٹھتا ہے۔ استاد صاحب سائیکل سے جا رہے تھے شہر کی طرف، اور یہ گاؤں آ رہا تھا واپس، اچانک اس کی نظر پڑ گئی کہ میرے استاد صاحب جا رہے ہیں، تو اس نے پجاروں سائیڈ پہ لگائی، نیچے اتر کے کہا کہ استاد جی سائیکل لڑکا پہنچا دے گا، آپ میرے ساتھ بیٹھے نا گاڑی پہ، میں گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ استاد صاحب نے دوبارہ جانا سائیکل پہ ہی ہے، بیٹھنا کوئی نہیں پجاروں پہ، بیٹھنا نہیں، وہ جائیں گے دوبارہ سائیکل پہ ہی، لیکن جب وہ اس ادب کے بعد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا میری سائیکل پجاروں سے مہنگی ہے، کیونکہ پجاروں والے نے اتر کے سلوٹ کیا ہے۔ جب آپ احترام کرتے ہیں نا، یعنی ایک بندہ دیتا ہے مسجد میں چندہ، اور ساتھ وہ خطیب صاحب کو کہتا ہے کہ اگلا جمعہ اس موضوع پہ پڑھانا، حالانکہ ان پڑھ بندہ ہے، مشورہ دیتا ہے کہ جناب فلانی تقریر بھی کیا کریں، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نا اس کو ادب نہیں آتا، اس نے قدر نہیں جانی، لیکن لاکھوں خرچ کرتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو اس کے دھلے ہوئے جملے ہوتے ہیں، اس کو لہجے کا وضو نصیب ہوتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے جناب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک چھوٹی سی گزارش میری بھی مان لیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ جس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ بات بھی مان لیتا ہے اور دعا بھی دیا کرتا ہے۔ اہل فضل کی کبھی بھی، بڑے لوگوں کی کبھی بھی بے ادبی نہ کریں۔ لوگوں نے اپنے من کی خواہشات کے لیے بڑے لوگوں کی بے ادبیاں شروع کی۔ یاد رکھنا، جو قوم اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی بے ادب ہو جاتی ہے، اس کی تاریخ مسخ کر دی جاتی ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ ہو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا، فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنے بڑوں کا اکرام کریں، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، مشائخ کا، امت کے بڑوں کا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں ائمہ مجتہدین کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھلی تو ذرا سی اوقات نہیں آدمی کی، اور وہ حضور کے صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح، اپنی حیثیت کا تو تعین کر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ وضحا دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضور کا ہر صحابی، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کبھی میرے جملوں پر غور کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں، انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ادھر ادھر کی کسی گمراہی کا شکار نہ ہونا۔ یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لیے امت کا سارا پیچھے کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھنا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہو تو پتہ ہے میرے امام نے کیا کہا ہے؟ بڑوں کو نہیں، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، ایک بچہ